پیروڈی پر یہ گفتگو ہوگی ابھی۔ اصل میں یونانی لفظ ہے پیروڈیا، اس کا مطلب ہے الٹا نغمہ۔ اب یہ الٹا نغمہ کیا چیز ہے؟ آسان زبان میں یہ کہہ لیا جائے کہ پیروڈی میں گویا کہ اصل نغمہ یا اصل متن، نغمہ تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ نثر کی بھی پیروڈی ہوتی ہے، صرف شاعری کی نہیں، اصل جو متن ہے اس کو بگاڑنا، اس کی نقل کرنا، لیکن نقل بھی ایسی نقل جو سنجیدہ نہ ہو، بلکہ مزاحیہ ہو، مضحکہ خیز ہو، یا کہنا چاہیے شگفتہ ہو۔ یہ اس قسم کی نقل کو مضحک نقالی کہہ لیجئے، آپ زیادہ بہتر لفظ ہے، یا مزاحیہ تحریف کہہ لیجئے، ظریفانہ تصرف کہہ لیجئے، یا پیوند کاری کہہ لیجئے ظریفانہ، بہت سے نام دیے لوگوں نے۔ شوکت تھانوی جیسا مزاح نگار وہ کہتا ہے ریڑ مارنا، یہ ایک طرح سے ریڑ مارنا ہے کسی متن۔ اور مصطفیٰ کمال جو شگوفہ جیسا رسالہ طنز و مزاح کا حیدرآباد سے نکلتا ہے، آج بھی نکلتا ہے، انہوں نے اس کو کہا ہے مٹی پلید، ایک کالم کا نام رکھا ہے مٹی پلید، جس میں صرف پیروڈیاں شائع ہوتی ہیں۔ تو مٹی پلید بھی مجھے اچھا لفظ لگا، اور بھی بہت سے نام دیے جا سکتے ہیں اس کو، لیکن ابھی مقصود یہ ہے کہ اس کی بنیاد بہرحال مضحک نقل پر ہے، مضحکہ خیز نقل پر ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو سچی بات تو یہ ہے کہ یہ کائناتی نقل ہے، زندگی ہی نقل ہے، انسان نقل ہے۔ یہ بات تو بہت پہلے ارسطو نے کہی تھی اپنی کتاب پوئٹیکا میں کہ سارا فن، ساری تخلیق اصل کی نقل ہے، بلکہ سچی بات ہے کہ نقل در نقل کا عمل ہے۔ خدا کی نقل یہ حیات و کائنات ہے، اور اس حیات و کائنات کی نقل سارے فنون ہیں، فنون لطیفہ ہیں، چاہے شاعری، موسیقی، مصوری، رقص، فن سنگ تراشی وغیرہ وغیرہ۔ تو جب نقل در نقل کا، اور پھر کہنا چاہیے کہ نقل در نقل ہی نہیں بلکہ اس کے بعد اگر پیروڈی ہوتی ہے تو وہ اس فن کی نقل ہے، اس متن کی نقل ہے، تو گویا کہ نقل در نقل کا عمل ہوا ہے، اور اس میں ایک شمولیت، ایک اضافہ اور ہو گیا گویا کہ مضحکہ خیزی کا۔ اب کیوں تصحیح کی جاتی ہے؟ کسی متن کی نقل کوئی مضحکہ خیز انداز سے کیوں کرتا ہے؟ بھائی جیسے پہلے میرے خیال میں ایک مثال تو آ ہی جانا چاہیے تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ بات ہو کیا رہی ہے پیروڈی کی، پیروڈی ہے کیا چیز۔ جیسے عبدالحمید ادم کا ایک شعر ہے، شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہیں آپ، شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہیں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں۔ اب اس میں ایک لفظ کا تصرف کر کے، ایک لفظ کو بدل کر کے کتنا مزاحیہ رنگ پیدا کر دیا، کتنا الگ معنی پیدا کر دیا، الگ رخ پیدا کر دیا پنڈت ہری چند اختر نے۔ کہتے ہیں شاید مجھے نکال کے کچھ کھا رہے ہیں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ مضحک نقالی ہوئی کیوں، آخر ضرورت کیا پڑی؟ ایک وجہ ہے جو بہت واضح ہے کہ کچھ نہ کچھ شگفتگی پیدا کرنا، کچھ نہ کچھ فرحت اور کچھ نہ کچھ مضحکہ خیزی پیدا کرنا۔ دوسرا مقصد ہے کسی جو شاعر آپ کا محبوب ہے، جس سے آپ کو لگاؤ ہے، جس سے وابستگی ہے، اس سے کہیں نہ کہیں اس کو ایک تحسین، ایک خراج تحسین یا خراج عقیدت پیش کرنا بھی مقصود ہے، اس کے متن کو خراج معکوس ایک مختلف انداز سے، گویا کہ یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے، چاہے وہ شگفتہ طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ نقل اسی کی جاتی ہے جس سے آپ کو کوئی نہ کوئی لگاؤ ہو، ہر ایرے غیرے کی نقل نہیں کی جاتی ہے۔ لیکن تیسری وجہ اور بھی ہے، تیسرا محرک اور بھی ہے، جب کسی سے بہت زیادہ شدت کے ساتھ تنفر ہو، بیزاری ہو، اور جس سے گویا کہ ایک طور پر
جس کی تحقیر مقصود ہو، جس کی تضحیک مقصود ہو، تو اس کے متن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، اس کو بدل دینا، اور یہ عمل ہمارے یہاں بہت ہوا ہے۔ ایک اور وجہ ہے، ایک اور محرک ہے پیروڈی کی۔ وہ محرک یہ ہے کہ جب کوئی شاعر یا کوئی نثر نگار صاحب اسلوب یا صاحب طرز ہو جاتا ہے، اس کی فکری کچھ بنیادیں بن جاتی ہیں اور اس کی کچھ لفظیات وضع ہو جاتی ہیں، ایک اسلوب طے شدہ ہو جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں کچھ یکسانیت کا پہلو نکل آتا ہے، میکینیکل پہلو، میکینیکی دنیا قائم ہو جاتی ہے۔ ایک ایسی چیز وجود میں آتی ہے جیسے کوئی چیز پہلے سے طے شدہ ہو۔ اقبال ہے تو ان کے ہاں خودی ہوگی، ان کے ہاں حرارت و انقلاب کی بات ہوگی، بلند آہنگی ہوگی، اور اگر میر ہے سوز و ساز اور رونے رولانے کا مضمون ہوگا، یا جوش ہے تو انقلاب زندہ آباد کی بات ہوگی، یا اس طرح کا کچھ لفظیات بھی ظاہر ہے، یا ایک خاص اسلوب بھی طے ہو جاتا ہے ہر شاعر کا۔ فیض کا اپنا اسلوب ہے، نون میم راشد کا اپنا اسلوب ہے، اور ہر شاعر کا اپنا، بڑے شاعر کا اپنا اسلوب ہے، نثر نگار کا اپنا اسلوب ہے۔ تو کچھ الفاظ بھی کلیدی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ پیروڈی نگار کیا کرتا ہے، اس کو جذب کرنے کی، اس کا چربا اتارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے، فکری سطح پر بھی، لفظیاتی سطح، نظام کی سطح پر بھی، اور اسلوب کی سطح پر بھی۔ تو ایک مقصود ہے کہ صاحب طرز اور صاحب اسلوب جو نثر نگار ہے یا شعراء ہیں، اس کی نقل اس طور پر کرنا کہ اصل کا گمان ہونے لگے اور ایک تضحیک کا پہلو بھی نکلے، ایک شگفتگی کا پہلو بھی نکلے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ مثال دی ہے رشید احمد صدیقی نے۔ سرکس میں ہوتا کیا ہے آخر؟ ایک تو جان کو جوخم میں ڈالنے والا کردار ہے جو کرتب دکھاتا ہے، اس میں اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے، اور لوگ حیران اور ششدر ہو جاتے ہیں اس کا کرتب دیکھ کر کے۔ لیکن اس کی نقل اتارنے والا ایک اور کردار سائے کی طرح اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے، مسخرہ، جوکر، جو اس کردار کی ہر چیز کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہو بہو کر ڈالتا ہے۔ لیکن یہاں حیرت نہیں ہوتی ہے ناظر کو دیکھ کر کے، تماشائی کو دیکھ کر کے، بلکہ یہاں یہاں ہنسی آتی ہے جوکر کو دیکھ کر کے، جوکر کی حرکتیں دیکھ کر کے، کہ کس خوبی سے، کس کمال کے ساتھ نقل اتار رہا ہے وہ۔ تو پیروڈی نگار اور اصل متن نگار کے درمیان کا رشتہ اس مثال سے بھی واضح ہوتا ہے۔ بہرحال لیکن مقصود کیا ہے؟ پیروڈی کیوں کہی جاتی ہے؟ اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد جو میں نے عرض کیا کہ خراج تحسین پیش کرنا اپنے جو محبوب قلمکار ہیں یا شاعر اور نثر نگار ہیں۔ دوسرا مقصود ہے کہ اس کے اسلوب اور فکر کے میکینیکی پہلو کو، اس کے نظام کو گویا کہ نمایاں کرنا۔ اور تیسرا مقصد ہے کہ ایک بہت بڑا مقصد ہے اصلاح۔ کسی سنجیدہ متن کی پیروڈی کر کے اس کو مضحک بنانے کا مقصود ہوتا ہے اصلاح معاشرہ بھی ہو سکتا ہے، اصلاح اخلاق بھی ہو سکتا ہے، اصلاح سخن بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی مقصود ہو جاتا ہے کہ گویا کہ ایک کمی وہاں رہ گئی تھی جس کی طرف وہ بہت خوبصورتی سے پیروڈی نگار اشارہ کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں شروع ہی سے اس کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن خاص طور سے یہ زمانہ اودھ پنچ کا 1877 میں جب منشی سجاد حسین نے اودھ پنچ کا اجرا کیا ہے، تو ایک پوری کہکشاں پیروڈی نگاروں کی، طنز و مزاح نگاروں کی وہ بنا لیتا ہے، جس میں اکبر الہ آبادی، مرزا مچھو بیگ ستم ظریف اور پنڈت تربھون ناتھ اور اس طرح کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ یہاں ظاہر ناموں کی خطونی سجانا مقصود نہیں ہے۔ اس زمانے میں وہ لوگ بڑے بڑے شعراء کی پیروڈی کرتے ہیں، فارسی شعراء کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے بھی بہت یہ کیا ہے۔ بہرحال تو لیکن کسی بھی طور پر یہ سمجھنا کہ پیروڈی کا مقصود صرف تضحیک ہے، صرف مذاق اڑانا ہے،
ایسا نہیں ہے، بلکہ سچی بات یہ کہ کہیں نہ کہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب پیروڈی کوئی لکھتا ہے یا کرتا ہے یا نقل اتارتا ہے تو جس کی نقل اتارتا ہے اس سے محبت کا ایک اظہار بھی کرنا مقصود ہے۔ بہرحال ملا رموزی ہمارے یہاں ایک ہوئے ہیں، گلابی اردو لکھی ہے انہوں نے۔ گلابی اردو سے مقصود یہ ہے کہ پرانے جو ترجمے کی زبان ہے، عربی اور فارسی اور مذہبی کتابوں، قرآن اور حدیث کا جو ترجمہ جس تحت اللفظ میں کیا گیا ہے، جو لفظ جہاں ہے وہیں، تو بہت عجیب اکھڑا اکھڑا سا ترجمہ ہے، تو اس کی نقل اتار کر کے انہوں نے بعض مضامین لکھے ہیں جو بہت خوبصورت لب و لہجے میں، یہاں مثال دینے کا وقت نہیں ہے، تو اس کو گلابی اردو کا نام دیا گیا۔ وہ بھی بہرحال نقل یا پیروڈی ہی ہے دراصل۔ فارسی میں بڑی اچھی اصطلاح قائم کی گئی ہے پیروڈی کے لیے، تقلیب خندہ آور، کسی متن کو ایسے منقلب کر دینا، پلٹ دینا جس سے ہنسی آئے، تقلیب خندہ آور، یہ اصطلاح مجھے بہت اچھی لگی۔ غالب کی مشکل پسندی بہت مشہور ہوئی ایک زمانے میں، کہ غالب بہت مشکل پسند شاعر ہے، وہ اثر تھا خیال بندی کا، اور خیال بندی کا رشتہ عبدالقادر بیدل سے جا ملتا ہے۔ عبدالقادر بیدل سے غالب بہت گویا متاثر ہیں، تو اس مشکل پسندی، دور کے استعارے، دور کی تشبیہیں، معنی آفرینی، خیال بندی، اس مشکل پسندی کی پیروڈی بہت کی گئی۔ عبدالقادر رامپوری کا ایک شعر بہت مشہور ہوا جو غالب کی مشکل پسندی کی پیروڈی ہے۔ پہلے تو روغن گل بھینس کے انڈے سے نکال، پہلے تو روغن گل بھینس کے انڈے سے نکال، پھر دوا جتنی ہو کل بھینس کے انڈے سے نکال۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی معنی تلاش کرتا رہے، دماغ کھپاتا رہے، معنی نہیں کا سرا نہیں ہاتھ آئے گا۔ غالب کی بعض اشعار کی کیفیت کی بہرحال ہے، اب وہ بھینس کا انڈا ہی میں آدمی کھو جائے کہ بھینس کے انڈے اور روغن گل نکالنا ہے۔ بہرحال کنہیا لال کپور گرچہ نثر نگار ہیں اور کمال کے طنز و مزاح نگار ہیں، لیکن انہوں نے ایک کالم یا مضمون لکھا جو کہہ لیجئے غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں، اس میں جو شعراء کی پیروڈیاں کی گئیں نہایت کامیاب، نہایت کارگر۔ فیض احمد فیض کی نظم ہے تنہائی، اس کی تو ریڑھ لگا دی ہے انہوں نے، ریڑھ مار دی ہے کہنا چاہیے، لگائی کے نام سے کیا ہے۔ پھر کوئی آیا دل زار نہیں، کوئی نہیں، سائیکل ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات اترنے لگا کھمبوں کا غبار، وغیرہ وغیرہ، پوری ایک نظم، بہت کامیاب پیروڈی ہے وہ۔ اقبال کی پیروڈیاں بہت ہوئی ہیں، اقبال کے شکوے کی، اقبال کے قطعات کی۔ اقبال کا ایک شعر آپ کو یاد ہوگا کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اب دیکھیے این بی سین ناشاد ایک شاعر ہے، وہ کس طرح اس کی پیروڈی کرتا ہے۔ بے شک میاں کے ساتھ رہے بیوی رات دن، بے شک میاں کے ساتھ رہے بیوی رات دن، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اب کیا معنی کا ایک نیا موزک رخ پیدا کیا انہوں نے۔ آپ دیکھیے کہ مصرع ایک مصرع بدل کر کے دلاور فگار نے بہت کامیاب پیروڈیاں لکھی ہیں، خاص طور سے اقبال کی پیروڈی۔ دلاور فگار تو ہے بھی بہت بڑا شاعر ہمارے طنز و مزاح کا۔ شکوہ کا وہ بند یاد کیجیے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے۔ اب ذرا پیروڈی سنیے دلاور فگار کی۔ آ گیا عین پڑھائی میں جو قرضے کا خیال، ماسٹر بھول گیا ماضی و مستقبل و حال، ماسٹر بھول گیا ماضی و مستقبل و حال، آ گیا یاد کے بھوکے ہیں میرے اہل و عیال، کیسے ٹیگور و اسد، کیسے کبیر و اقبال، گیٹی و شیلے و خیام و ولی ایک ہوئے، ذہن افلاس میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ذرا تصور کیجئے کہ بظاہر ایک پیروڈی ہے، موزک نقالی ہے، لیکن ایک ماسٹر کا کرب کس طنز کے لہجے میں بیان کیا ہے، کس مزاح کے، کس ظرافت کے لہجے میں بیان کیا ہے کہ ایک ٹیچر جس کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے اس پر کیا گزر رہی ہے۔
تو نذیر اکبر آبادی کی ایک نظم آدمی نامہ ہے، بیشتر مزاح نگاروں نے اس کی پیروڈیاں لکھی ہیں۔ ایک کامیاب پیروڈی پروفیسر نامہ ہے، رضا واہی نقوی، صرف ایک بند آپ بھی سنیے، لطف لیجیے ذرا۔ ڈیلٹ جسے ملا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ڈیلٹ جسے ملا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، پی ایچ ڈی جو ہوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، پی ایچ ڈی جو ہوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، پٹھنے کا جو پڑھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، انگلینڈ جو گیا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، وغیرہ وغیرہ۔ راجہ مہدی علی خان بہت بڑے پیروڈی نگار ہیں، ان کی بہت سی پیروڈیاں، آگے ہو سکتا ہے ایک آدھ مثال آ جائے۔ یہاں ایک بات رک کر کے مجھے مغربی نقاد کا ایک کوٹیشن پیش کرنا ہے کہ بہترین پیروڈی وہی ہے جو حیت کے ساتھ وفادار رہے لیکن مواد کے ساتھ عیاری کا مسلک اختیار کرتی ہے۔ حیت کے ساتھ وفاداری، مواد کے ساتھ عیاری۔ پیروڈی کے فن پر اس سے بلیغ تبصرہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ جس متن کی پیروڈی کر رہا ہے اس کی لفظیات، اس کا مزاج، اس کی حیت، اس کا اسلوب، اس کو اپنے اندر جذب کرے، اس کے ساتھ وفاداری کرے، اس کو نبھانے کی کوشش کرے، اس کا چربہ اتارنے کی کوشش کرے، لیکن مواد میں وہ عیاری سے کام لے۔ وہ مواد موجود وہی معنی نہ دے جو معنی یہاں ہے اس اصل متن میں، بلکہ مواد میں عیاری کا پہلو آ جائے، بہت چالاکی سے ایک نیا پہلو، موزک پہلو نکال لے۔ پطرس بخاری کی پیروڈیاں بہرحال نثر میں، اب اسماعیل میرٹھی جو بچوں کے بہت بڑے ادیب ہیں اور جدید نظم گوئی کے بانیوں میں سے ہیں، اردو کی پہلی کتاب جن لوگوں نے پڑھی، سب نے پڑھی ہے اردو کی پہلی کتاب، اس میں جس طرح کی نثر ہے، جس طرح کے جملے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے بچوں کو اردو سکھانے کے لیے ہیں، اس کی پیروڈی کی ہے پطرس بخاری نے۔ عنوان ہے تیسرا سبق، دھوبی آج کپڑے دھو رہا ہے۔ دیکھنا دھوبن روٹی لائی ہے، دھوبی کو بہانا ہاتھ آیا ہے، کپڑے پٹرے پر رکھ کر اس سے باتیں کرنے لگا، کپڑے پٹرے پر رکھ کر اس سے دھوبن سے باتیں کرنے لگا۔ دھوبی کتے نے بھی دیکھ کر کان کھڑے کیے، اب دھوبن گانا گائے گی، دھوبی دریا سے نکلے گا، دریا کا پانی پھر نیچا ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے اردو کی پہلی کتاب پڑھی ہے، چھوٹے چھوٹے جملے اور جس آہنگ کے ساتھ ہیں، اگر اس کو ذہن میں رکھیں تب وہ لطف لے سکے گا ان جملوں کا۔ اور بھی بہت سی پیروڈیاں ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اہم ترین جو ممتاز پیروڈی نگار ہمارے ہیں وہ بہرحال اکبر الہ آبادی، پنڈت تربھن ناتھ ہجر اور کنہیا لال کپور، پروفیسر عاشق محمد، سید محمد جعفری، مجید لاہوری، چراغ حسن حسرت اور راجہ مہدی علی خان، ہمارے عہد میں ساغر خیامی اور یہ اسرار جامعی بہت اہم پیروڈی نگاروں میں سے ہیں۔ ان کی پیروڈیاں، فرقت کاکوروی کی پیروڈیاں، راجہ مہدی علی نے بچوں کے لیے غزل لکھی ہے، اور کمال یہ ہے کہ غالب کی پیروڈی، غالب کی مشہور غزل کی پیروڈی، خرگوشوں کی غزل عنوان ہے، بہت کامیاب ہے، آپ کو بھی لطف آئے گا۔ کوئی شکاری بار بار بن میں ہمارے آئے کیوں، کوئی شکاری بار بار بن میں ہمارے آئے کیوں، چونکیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ڈرائے کیوں، گھر نہیں جھونپڑی نہیں، کٹیا نہیں مکان نہیں، بیٹھے ہیں جنگلوں میں ہم، کوئی ہمیں بھگائے کیوں۔ اور پوری غزل ہے، بہت کامیاب غزل ہے اور شگفتہ غزل ہے۔ تو بہت سی مثالیں بہرحال پیروڈی کی ہو سکتی ہیں، یہاں کون کون سی مثال دی جائے۔ مجید لاہوری غالب کے ایک شعر کی کامیاب پیروڈی کرتے ہیں۔ غالب کا شعر ہے، سو پشت سے ہے پیشہ آبا سپہ گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے۔ یہ کہتے ہیں سو پشت سے ہے پیشہ آبا گدا گری، بھیک مانگنا، سو پشت سے ہے پیشہ آبا گدا گری، کچھ لیڈری ذریعہ عزت نہیں مجھے۔
یا عزت نہیں ہمیں۔ بہرحال تو پیروڈی کے سلسلے میں بنیادی باتیں یہ ہیں کہ اول تو یہ کہ اصل متن کی نقالی، لیکن صرف نقالی نہیں بلکہ مضحکہ خیز، مضحک یا مزاحیہ نقالی ہو، اور نقل میں صرف لفظی سطح پر نقل نہ ہو، فکری اور اسلوب کا چربہ اتارنے کی بھی کامیاب کوشش کی جائے، اور تحریف نگار یا پیروڈی نگار کا مقصود اصل متن نگار یا اصل خالق یا اصل فنکار کا مذاق اڑانا نہیں، بلکہ اس سے ایک شگفتگی کا، مزاح کا پہلو نکالنا، اور کہیں نہ کہیں کسی مسئلے پر اصلاح مقصود ہو۔ یہ تمام چیزیں بنیاد ہیں پیروڈی کی۔